اب ہم 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر ہے یہ 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس پہلو سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ ترغیب اور تلقین گویا کر رہا ہے، اور یہ سارے جو احکامات دیے ہیں یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، بالخصوص عورت کے لیے اس نے ایک عزت کا راستہ گویا اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے، اور یہ جو اپنے طور پر تم نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نکال رہا ہے، گویا اس جکڑ بندیوں سے آزاد کر رہا ہے۔ تو یہاں گویا اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کوئی اور بات؟ آج کی دنیا کا انالیسس ہے، سمجھ لیں یہ قرآن کی آیات جو ہے نا، یعنی آج پوری دنیا جس تباہی کا، بربادی کا، جس کرپشن کا اور جس بدعنوانی کا شکار ہے، اس کی پوری جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عادلانہ اور رحم والے نظام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے، اور انسانوں کا بنایا ہوا نظام دنیا کے اندر چل رہا ہے، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، یا آپ اس کا کوئی بھی عنوان دیں، لیکن یہ ہے تو وہی چیز کہ انسانوں کی خواہشات ہیں کہ جن کی پیروی کی جا رہی ہے، اور بقیہ ساری دنیا بھی اس خواہشات نفس کی پیروی لگی ہوئی ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر معاشرے میں تباہی اور بربادی آئے گی۔ اور اس کا ایک عنوان ظاہر خواتین کے حقوق بھی ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہی جو آج مسئلہ چل رہا ہے حقوق کا اور انسانیت کی تذلیل کا اور انسانیت کی تباہی و بربادی کا جو راستہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تو پوری ایک براڈ آج کل کے حالات کا تجزیہ ہے قرآن کی ان آیات کے اندر۔ کوئی بات؟ عمومی طور پہ ہم یہی دیکھتے ہیں، جو جیسے ڈاکٹر واسع نے کہا کہ نظریات جو ہوتے ہیں یا زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ قوموں کو ڈیفائن کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے، اور انسانوں کی عبادت جو ہے کیونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے تو وہی کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے انسان کی نشو و نما بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کو کس قسم سے پالا جا رہا ہے، کس قسم سے اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اور تربیت کا جو پہلا ماحول ہوتا ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان 4 رکوعوں میں، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ خاندان کو تحفظ دینا، اس کو ایک طاقتور قلعے کی صورت میں فارم کرنا تاکہ اس بچے کی 20-22 سال تک ایسی پرورش کی جا سکے کہ وہ آگے جا کے دعوت کا کام اور جہاد کا کام اور دین کو قائم کرنے کے کام کو پوری طرح ادا کر سکے۔ اس کے بنسبت جو دوسرا معاشرہ ہے اس میں بچے کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ بالکل اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جانور کی طرح وہ کیسے پلے بھرے، جس طرح چاہے زندگی گزارے، تو پھر اس کے یہاں اسی قسم کی حقوق کی تحریک چلتی ہیں، کیونکہ پھر اس میں خاندان کا تحفظ مد نظر نہیں رہتا بلکہ اس میں فرد اہمیت پا جاتا ہے اور خاندان جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی بہر صاحب آپ؟ بس اس جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی اصلاحات کا یہ کام کر رہے تھے، کم و بیش جو آج واسف صاحب نے جو بتایا کہ آج کے حالات پر پوری طور پر وہ ہوتی، تو وہی اسی طرح کے حالات تھے، اور اس زمانے میں بھی منافقین نے اور جو لوگ اس جاہلیت پہ ڈٹے رہنا چاہتے تھے ان لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا، اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ جو پابندیاں یہاں پہ اسلام لگا رہا تھا ان کو بہت آسانی سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ بہت سے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصلاحات کے حوالے سے لوگ کرتے تھے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ مثلا یہ کہ جن نکاحوں پہ پابندی لگائی گئی ہے، اب ظاہر ہے کہ ان سے کوئی پیدا تو ہوا ہوگا، وہ لوگ تھے تو وہ ان کو چھیڑنا اور ان کے بارے میں کہنا کہ دیکھو بھئی تمہیں تو آج سے یہ کہہ دیا گیا،
تو اس طرح سے اس معاشرے میں بے چینی بھی پیدا کر رہے تھے. یہی کہا گیا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی جو لوگ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ. اس کے برعکس اسلام یعنی یا اللہ ان آیات کے ذریعے سے ایک جامع اشارہ ہے تمام پچھلی آیات اور خود سورہ بقرہ میں جو تعلیمات تھیں ان کی جانب، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہر دور میں انبیاء اور صالحین جس روش پر قائم رہے، جس طریقے پر قائم رہے اور جیسا معاشرہ انہوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کر کے اس راستے پہ تمہیں ڈالنا چاہتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان دنیا کی ساری غلامیوں سے نکل جاتا ہے اور آزاد بھی ہو جاتا ہے اور ترقی یافتہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی کو چھوڑ دے انسان تو پھر انسان خود بخود ہی چاہے نہ چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ انسانوں کی غلامی میں چلا جاتا ہے، تو وہ بند بھی جاتا ہے اور تباہی و بربادی کے راستے پہ بھی چل جاتا ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمان. یعنی جو اللہ کی بندگی سے نکلے تو آدمی گدھا بن جاتا ہے، فقیر، اور اللہ کی بندگی یہ بندگی خدائی، یا خدائی میں آدمی شریک ہو جاتا ہے، یعنی ان معنوں میں. تو ایک یہ اقبال کا شعر اور بھی ہے کہ اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، کہ اگر تو اپنے مالک کو نہیں پہچانے تو تو ہمیشہ بادشاہوں کا محتاج رہے گا، اور اگر پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. اور پہچانے اور تو اگر تو اپنے مالک کو پہچان جائے تو یہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں یہ تیرے در کی گدائی کریں گے. یہ مقام ہے بندگی کا، کہ جو اللہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. یہ بندگی اتنا بڑا بلند مقام بندے کو دنیا میں دے دیتی ہے، اللہ کی بندگی، کہ جو انسانیت کی معراج ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم آیت نمبر 29 پہ چلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. میرا خیال ہے اس پوری صورت میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا گیا ہے. ویسے یا ایھا الذین آمنو جو ہے یہ مدنی صورتوں میں پکارا گیا ہے، مکی صورتوں میں اس طرح سے نہیں پکارا گیا یا ایھا الذین آمنو. تو مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، وہ کہتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو مدنی صورتوں میں، اور مدنی کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹ قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی، احکامات اللہ کے چل رہے ہیں. اب گویا تم اس قابل ہوئے ہو کہ تمہیں یا ایھا الذین آمنو کہا جائے. مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا. وہ اس کی ایک بات یہ کرتے تھے. تو یہاں یہ ظاہر ہے یہ مدنی صورت ہے. ہاں، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ اصل میں جب اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے تو بڑھ جاتی ہے تعداد اور ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے کیریکٹر کا وہ معیار جو ابتدا میں تھا. مکے کے جو لوگ مسلمان تھے ان کا کیریکٹر اور ان کو اس طرح سے جھنجھوڑنے کی، اور بار بار دو مرتبہ، تو مدنی میں تو دو مرتبہ ایک آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یہ کہا گیا ہے، تو ضرورت نہیں تھی. تو یہ عام لوگ آ رہے تھے، ان کے دل میں نفاق تھا، ان کے کیریکٹر میں کمزوری تھی، ان کو ان کے ایمان کا احساس دلانے کے لیے یہاں پہ یہ خطاب کیا گیا ہے. وہاں جو 60-70 لوگ تھے وہ بیچارے، وہ تو جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے آمنا و صدقنا کہتے تھے. ہاں، بہرحال ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. تو آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ جان اور مال کا تذکرہ کر رہا ہے. ایک طرف ویسے بھی اس سے پہلے انسانیت اور انسانی قدروں کی بحالی کے احکامات دیے ہیں. اب یہاں پر مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. تو لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور اگر آپس کی رضامندی سے لین دین نہ ہو تو اس کا مطلب مال جو حاصل ہوگا وہ باطل قرار پائے گا. آپس کی رضامندی.
لیکن آپس کی جی دو تین چیزیں. ایک تو سب سے پہلے جیسے اس میں ذکر کیا گیا کہ مال کو جان کے ساتھ، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان مسلمان کی جان کے متعلق جو الفاظ اپنے آخری خطبے میں فرمائے تھے، اس میں مقام عرفہ ہو جائے یا حرم والی جگہ ہو جائے، حج کا مہینہ ہو جائے، عرفہ کا دن ہو جائے، ان سب سے زیادہ وہ بڑھ کر ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ حرمت مالہ کا حرمت دمہ، کہ تمہارے مال کی جو حرمت ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ تمہارے خون کی حرمت. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ جس قسم کی لین دین ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو لوٹنے کا طریقہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دام بڑھے چلی جا رہی ہیں، چیزوں کی انفلیشن ہوئی چلی جا رہی ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ باہمی رضامندی، تو ایک تو میرے نزدیک اسلامی تجارت میں 2-3 عنصر بہت اہم ہوتے ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے باہمی رضامندی کا تو عنصر ہے ہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ 2 الفاظ بڑے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ضرر کا اور ایک غرر کا. کہ ایک تو باہمی رضامندی میں بھی اگر ایسا ہونے لگے کہ ایک آدمی کو اپنے ضرر کا احساس ہی نہ ہو، اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہو، تب بھی آپ چپ کر کے تجارت کر جائیں تو وہ تجارت جائز نہیں سمجھی جائے گی. اور غرر یعنی کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہو یا علم نہ ہو اور کچھ پتہ نہ ہو اور پھر کر لیا جائے. مثال کے طور پہ کہ میں اس کھیت کی جو ہے جتنی جو پیداوار ہوگی اس کی جو ہے میں وہ اتنے روپے پہ لے لوں گا اور ابھی پودا لگ ہی رہا ہو، تو اس قسم کے جو غرر ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. اور انہی اصول کے تحت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سود یا ربا کو جو حرام کیا گیا ہے اس میں گو کہ باہمی رضامندی تو شامل ہوتی ہے، لیکن ضرر اور غرر ہونے کی وجہ سے وہ پھر حرام ہو جاتا ہے اور وہ پھر حلال کے اس کے اندر رہتا نہیں ہے. جی اسی طرح سے رشوت بھی ہے. سود کا ذکر کیا کہ وہ بھی رضامندی سے ہوتا ہے، رشوت بھی رضامندی سے ہوتی ہے. جوا بھی جو ہے وہ بظاہر وہ آدمی اپنی مرضی سے جاتا ہے، لیکن نہ رشوت دینے والا دل سے راضی ہوتا ہے اس رشوت دینے پہ، نہ جوا کھیلنے والا بھی یہ سوچ کے نہیں جاتا، کوئی ہارنے کی غرض سے نہیں جاتا اس دل کی خواہش کے ساتھ کہ میں ہار جاؤں، وہ جیتنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ہیں وہ بظاہر جو رضامندیاں ہیں یہ بھی اس کی زد میں آتی ہیں، یہ بھی باطل طریقے جو ہیں وہ کہلاتی ہیں کہ جس میں جو ہے دباؤ اور خوشدلی نہ ہو بلکہ دباؤ آدمی جو ہے وہ محسوس کرے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب معاشرے میں ناانصافی ہوگی، جب معاشرے میں ظلم ہوگا اور جب معاشرے میں دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا تو پھر باہمی فساد پیدا ہوگا، پھر قتل و غارت گری ہوگی، پھر خون ریزی ہوگی. اصل میں تمدن کی جڑ جو ہے وہ احترام جان اور احترام مال ہے. معاشرے وہی پنپتے ہیں جہاں ان 2 چیزوں کا احترام ہو. تو اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کا احترام بار بار چاہتا ہے. تو اس پہلو سے یہاں احترام جان اور احترام مال کا تذکرہ ہے، جس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. فی الوقت وقفہ کر دیں.